أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میں قرآن ہوں میں قرآن ہوں چشمۂ دین ہوں حکم رحمان ہوں چشمۂ دین ہوں حکم رحمان ہوں اہل حق کے لیے جامع عرفان اہل حق کے لیے جامع عرفان ہوں ہاں میں قرآن ہوں ہاں میں قرآن ہوں ہاں میں قرآن ہوں ہاں میں قرآن ہوں احمد مصطفیٰ پر اتارا گیا کہہ کے قول خدا میں اتارا گیا سب سے زیادہ مجھی کو پکارا گیا سب سے زیادہ مجھی کو پکارا گیا جن و انسان کو مجھ سے سدھارا گیا جن و انسان کو مجھ سے سدھارا گیا رب کی پہچان تھا رب کی پہچان ہوں رب کی پہچان تھا رب کی پہچان ہوں ہاں میں قرآن ہوں ہاں میں قرآن ہوں ہاں میں قرآن ہوں ہاں میں قرآن ہوں جنتی قاریوں کو بناؤں گا میں عاصیوں کی سفارش کراؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں حافظوں کو وہاں بخشواؤں گا میں تاج ماں باپ کو پہنواؤں گا میں تاج ماں باپ کو پہنواؤں گا میں عین ایمان تھا عین
پائے جنت عقیدت سے جو بھی پڑھے، حشر میں خلد کی سیڑھیوں پر چڑھے، اجر پائے اسے جو وہاں پر سنے، اجر پائے اسے جو وہاں پر سنے، جس کے ہر حرف پڑھنے کی عادت ملے، جس کے ہر حرف پڑھنے کی عادت ملے، جس کی حرمت پہ فیضی میں قربان ہوں، جس کی حرمت پہ فیضی میں قربان ہوں، ہاں میں قرآن ہوں، ہاں میں قرآن ہوں، ہاں میں قرآن ہوں، ہاں میں قرآن ہوں۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احب، وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اور سفر بھی ایسا ہے جو اس کی مرضی سے شروع نہیں ہوا اور نہ یہ اس کی مرضی سے ختم ہوگا۔ جب اللہ پاک نے چاہا انسان کو اس دنیا میں لے آئے، اور جب اللہ پاک چاہیں گے یہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے، جس حال میں بھی ہوگا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بلاوا آئے گا تو وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ انسانی زندگی 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہ دنیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو ہم یہاں پہ گزار کے آ چکے ہیں، ہمارا وہ مرحلہ ختم ہو گیا۔ وہ مرحلہ کون سا تھا؟ وہ روحوں والا مرحلہ، جب اللہ پاک نے روحوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا، لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا قالوا بلی۔ میں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، ہر انسان نے کہا قالوا، کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ایک مرحلہ وہ تھا جو عالم ارواح کا تھا، وہ ہم اس کو گزار چکے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے اس وعدے کو آزمانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، یہ اصل میں اس کی آزمائش ہے۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، وہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ نے غربت دی ہے، وہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ اور کسی کو اللہ نے بیماری دی ہے، وہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ انسان کی جو بھی حالت ہے یہ اس کی آزمائش ہے کہ دیکھیں وہ اس میں اللہ کو یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اپنے مقرب بندوں پر، انبیاء اکرام پر سب سے زیادہ آزمائشیں ڈالی۔ کیوں؟ کل کو امت یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہم تو اس حالت میں تھے، اس حالت کی وجہ سے ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری ڈالی، حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی۔ آج کا بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی امور مملکت کی وجہ سے میں آپ کی فرمانبرداری نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں تو بادشاہ تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس تو ریاست کے امور تھے۔ اللہ پاک نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ایسی ریاست دی، ایسی بادشاہی دی کہ جو کسی انسان کو نہیں دی۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا جی میں تو بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے میں آپ کو یاد نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری دی، کسی کو نہیں دی۔ اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو تنگ دست تھا، اس لیے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں تھی،
میں اپنے بچوں کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کو کمانے کے لیے، ان کی بھوک کے لیے میں محنت مشقت کرتا تھا، اس لیے میں آپ کو اللہ پاک کو راضی نہیں کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بطور نمونہ پیش کیا جائے گا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 وقت کا کھانا ایک ساتھ کھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی عائشہ نے تیسرے ٹائم پر جب روٹی پکائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارا یہی کام رہ گیا ہے کہ تم ہر وقت روٹی پکاتی رہو۔ ایسی تنگدستی جب کفار نے آپ کو مجبور کیا تو آپ ایک سرنگ کہہ لیں یا گھاٹی کہہ لیں، اس کے اندر محصور ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ سخت تنگی کا زمانہ تھا، تو محاصرہ کیا ہوا تھا کفار نے۔ فرمایا کہ میرے پاؤں پر ٹھوکر لگی، میں نے دیکھا کہ وہ ایک چمڑا ہے، کسی جانور کی چمڑی ہے۔ فرمایا میں نے اس کو دھویا، دھونے کے بعد آگ جلائی اور اوپر ایک برتن رکھا پانی، اور اس چمڑے کو اس پانی کے اندر ڈالا اور اس کو ابالا۔ جب وہ تھوڑا نرم ہو گیا تو پھر میں نے اس کو داغ دیا۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم 3 وقت کا کھاتے ہیں، اگر 3 کا نہیں بھی کھاتے تو 2 کا تو کھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھوکا بھی نہیں سوتا۔ اس حال میں اللہ کو یاد کیا ہے۔ ہمیں ذرا سی بیماری آ جائے، ذرا سی تکلیف آ جائے، ذرا سا دکھ آ جائے یا تھوڑی سی مال و دولت آ جائے، ہم تو اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، ہم اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ تھوڑا سا پیسہ آ جائے پھر آپ دیکھیں اس بندے کے مزاج دیکھیں۔ اللہ کے بندے یہ عارضی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے یہ بھی آزمائش ہے۔ اصل چیز جو ہے یہ اللہ پاک کی عبادت اور اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ جو اس رستے پہ چلا وہ کامیاب ہے۔ ایک مولانا صاحب کہیں سے جا رہے تھے اللہ والے، سامنے سے ایک سید زادہ آ رہا تھا اور گھوڑے پہ سوار اور اپنے ساتھ جو ہے مصاحب کا لشکر۔ تو یہ اللہ والوں کو اللہ پاک نے بصیرت دی ہے، معاملہ جو ہے حکمت سے سمجھاتے ہیں۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے ایک دم جسے ہم اپنی زبان کا کونا پکڑ لیا، یعنی سائڈ پہ ہو گئے۔ تو وہ چونکہ مال و دولت کے تکبر میں تھا، غرور میں تھا، اس نے اپنے مصاحبوں کو کہا ان کو لے کے آؤ، اور ان سے کہنے لگا کہ جی میں نے آپ نے میری کون سی چیز چرائی ہے، یا میں نے آپ کی کون سی چیز چرائی ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے چھپ رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں ذات کا مراسی ہوں اور آپ ذات کے سید ہیں۔ یہ جو علم و حکمت ہے یہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، اور اس کے بعد ان کے خاندان میں یہ آپ کی میراث ہے۔ ہمارے آبا اجداد تو مراسی رہے، ڈھول باجے بجاتے تھے۔ تو مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے جو اپنے علم و حکمت کی میراث ہے وہ مجھ سے واپس مانگ لیں کہ بھئی یہ تو میری تھی، تم نے کیوں لے لی؟ اس ڈر سے میں سائڈ پہ ہوں، اس ڈر سے میں نے آپ سے پردہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ علم و حکمت کی میراث مجھ سے واپس مانگ لیں کہ یہ تو میرے بزرگوں کی میراث تھی، آپ مجھے واپس۔ یہ سمجھانے کا حضرت کا انداز تھا، ان کو ندامت تھی۔ تو میراث جو ہے، کامیابی جو ہے، یہ اللہ پاک کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ جس نے اللہ پاک کے حکم پہ عمل کیا وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی تو دیکھیں تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اب اس کے نزدیک کیا کامیابی ہوتی ہے کہ جی کوئی ٹافی مل جائے، کوئی چیز مل جائے، بڑا خوش ہے جی میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اسکول میں داخل کرا دیا تو جی اب کلاس میں اچھے نمبر آ جائے، پوزیشن آ گئی، جی میں کامیاب ہو گیا۔ جب کامیاب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی یہ بھی کامیابی نہیں ہے، آگے ایک اور امتحان ہے۔ کرتے کرتے پھر کا کامیابی ہے جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، جی میری اچھی جگہ شادی ہو جائے، میری اچھی نوکری لگ جائے، اب جی کامیاب ہوں، اب میں سیٹ ہوں۔ پھر پتہ چلتا ہے جی اب بھی سیٹ نہیں ہوں۔ کسی کو اللہ اولاد دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جی کامیابی یہ ہے کہ میری اچھی فیملی ہو جائے، میرے بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں۔ پھر جب اچھے بیٹے بیٹیاں اولاد، پھر کہتا ہے جی یہ بھی کامیابی نہیں ہے۔ اب کامیابی یہ ہے کہ اولاد کسی قابل ہو جائے، اولاد قابل ہو جائے گی تو سمجھو بس میں سیٹ ہو گیا۔
پھر اولاد بھی قابل ہو جاتی ہے، پھر گھٹنوں میں جو ہے وہ جان نہیں رہتی. اور سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو 4 کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف کرو، اور پھر پیچھے سے کوئی آواز لگاتا ہے ہاں جی اب ٹھیک ہے، اب سیٹ ہے. اس وقت انسان سیٹ ہوتا ہے جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے اور پیچھے والے کہتے ہیں جی اس کا چہرہ جو ہے قبلہ شریف کی طرف کر دو، اب ٹھیک ہے بس. اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے، ورنہ دنیا کی جو کامیابی ہے یہ عارضی ہے. ہر کامیابی کے بعد آپ کو لگے گا کہ جی وہ تو عارضی تھی، اس کے بعد تو نیکسٹ ٹاسک. اور کامیابی کیا ہے؟ اصل میں کامیابی ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچ گیا، جس نے اللہ کو دنیا میں راضی کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے. باقی کامیابی نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا یہ کامیابی ہے، اللہ کی یاد یہ کامیابی ہے. اور اللہ کی یاد یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ سب سے آسان کام ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا میں جو سب سے آسان کام ہے یہ اللہ پاک کو راضی کرنا، اور دنیا میں اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے. بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو عرش پہ یاد کرتے ہیں. جتنے مرضی بندے سے گناہ ہو جائیں، اس کی ندامت آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ایسا اللہ نے یہ آنکھیں جو ہے نا، انسان کے جسم سے مختلف طرح کا پانی نکلتا ہے. ایک منہ سے پانی نکلتا ہے، اس کا تھوک کہتے ہیں، لاب کہتے ہیں. ایک ناک سے پانی نکلتا ہے، ایک کان سے پانی نکلتا ہے، اور ایک آنکھوں سے پانی نکلتا ہے. ہر پانی کا ایک اپنا مقام اور اپنا، یہ منہ کا پانی ہے، ناک کا پانی ہے، یہ خراب چیزوں میں شمار ہوتا ہے. اور ایک کیا ہے؟ ایک آنکھ کا پانی ہے. یہ آنکھ کے پانی کی اللہ کے نزدیک اتنی قدر و قیمت ہے. روایات میں آتا ہے جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک مشرق و مغرب سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اور اس آنسو کی ایسی اللہ کے نزدیک قیمت ہے. روایات میں آتا ہے بندہ جہاد میں جائے اور وہاں شہید ہو جائے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکلے، اور ایک نوجوان کیا ہے، اس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا. ایسی اللہ نے اس کی قدر و منزل رکھی ہے. فرمایا اس کا اجر بھی اس شہید جتنا ہے. قیامت کے دن وہ اللہ کی عرش کے سائے میں ہو. حضرت عمار بن منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، واز فرمایا کرتے تھے. جب فوت ہو گئے اللہ پاک نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ عرض فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا تمہاری مجلس میں ایک شخص آیا جس نے تمہارا وعظ سنا، تمہاری نصیحت سنی، اور اس کی آنکھ سے میری یاد میں آنسو ٹپک گیا. ویسے وہ دنیا دار تھا، اس کو کبھی رویا نہیں میری یاد میں، تمہارے وعظ کی وجہ سے اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو ٹپک گیا. اللہ پاک نے فرمایا اس آنسو کی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور پورے مجمع کو بخش دیا. یہ معمولی نہیں ہے، یہ آنکھ کے جو آنسو ہیں یہ موتی ہے، موتی، بشرطے کہ یہ صحیح جگہ پہ گرے. میں اکثر کہا کرتا ہوں مسائل جو ہے وہ بستر پہ آنسو بہانے سے حل نہیں ہوتے، مسائل مصلے پہ آنسو بہانے سے حل. جو مصلے پہ آنسو بہاتا ہے اسے پھر کسی جگہ پہ آنسو نہیں بہانے پڑتے. جو اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے اللہ پاک اس کو کسی اور کے در پہ نہیں جانے دیتے، اللہ پھر اس کو اپنے در پہ رکھتے ہیں. وہ دنیا کے اس کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات یا آخرت کے معاملات، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ پھر اس کو کسی اور کے پاس جانے نہیں دیتے. ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم پہلے دنیا کے پاس بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، پھر جب تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اللہ خیر کرے. اب کوئی بندہ بیمار ہو گیا، حکم کیا ہے کہ جی جب بیماری آ گئی تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، 2 نفل پڑھے، پھر صدقہ دے، اور پھر کسی کے پاس جائے جی مجھے دوا دے دے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ شفا دیں گے. پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم پہلے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، اچھی طرح جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں پھر کوئی کہتا ہے جی صدقہ بھی دے دو،
تو پھر صدقہ، پھر کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلان پڑھ لو وظیفہ. ہم اس کے بالکل الٹا کرتے ہیں، اسی لیے ہم پریشان رہتے ہیں. ہم نے اللہ پاک کو اپنی ترجیحات میں سب سے آخر میں رکھا. ہم نے نیک اعمال کو، اللہ کی رضا کو سب سے آخر میں رکھا. حالانکہ یہ ایسی نعمت ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی یاد، یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں جتنی ہمارے دوست، اعزاء، اقارب ہیں، سب دنیا تک ہیں، اور یہ نعمت یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا بس وہ کامیاب ہو گیا، اور ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی نہیں کیا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم دنیا کے معاملات میں مستغرق ہو گئے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہی سب کچھ ہے. یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ صرف زندگی کا ہماری دوسرا مرحلہ ہے. جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر ہم سے سوال ہوگا، اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے. دنیا کا کوئی امتحان ایسا نہیں ہے کہ جس کا پیپر آؤٹ ہو جائے. اللہ پاک نے تو اپنے امتحان کا پیپر بھی آؤٹ کر دیا. 3 سوال قبر میں ہوں گے، 5 سوال حشر میں، 8 سوال کا یہ پیپر ہے. کیا جواب دیں گے جب سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے؟ جب سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا ہے؟ جب سوال ہوگا مال کہاں سے خرچ کیا ہے؟ من ربو کا سوال ہوگا. ہم سمجھتے ہیں، عام ایک تاثر ہے کہ جی ہم تو جواب دے دیں گے، ہم تو مسلمان ہیں. ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو گھومنے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ اس سمندر پہ آئے. سارے طلبا تھے، تو وہاں کچھ 4-5 ساتھی ایسے تھے، یعنی کچھ لوگ تھے جو سمندر میں ڈوب رہے تھے. تو وہاں تیراک ہوتے ہیں جو ان کو بچا لیتے ہیں، تو 2-3 کو وہ بچا کے لے آئے گا. تو اب وہ جب ان کو لٹایا اور ان کے پیٹ پہ دبایا تو منہ سے پانی وانی نکلا. تو ہم سارے طلبا بھی نزدیک کھڑے ہو گئے. اب وہ جو شخص تھا اس سے پوچھا گیا جی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ اس کو اپنا نام یاد نہیں تھا. یہ میری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے. اس سے پوچھ رہے تھے بچانے والے، حالانکہ اب وہ ٹھیک تھا کہ جی تمہارا نام کیا ہے، اس کو اپنا نام یاد نہیں تھا. وہ کبھی یہاں دیکھتا تھا، کبھی وہاں دیکھتا تھا، کبھی وہاں دیکھتا تھا. یہ خوف ہے، اضطراری کیفیت ہے. ہم سمجھتے ہیں قبر میں ساری زندگی ہم اللہ کی نافرمانی کر کے قبر میں ہم کہہ دیں گے اللہ ہمارے رب ہیں. کبھی بھی نہیں نکلے گا اللہ ہمارے رب ہے. وہ ایک بزرگ جو تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی کہ حضرت میرے پاس ایک طوطا تھا، اس طوطے کو میں نے اللہ اللہ سکھائی، لیکن آج ایک عجیب معاملہ ہوا. ایک بلی نے جب طوطے پہ حملہ کیا تو طوطے نے اللہ اللہ نہیں کیا، اس نے ٹیٹے کرنا شروع کر دی. تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ اللہ اس کی زبان پہ تھا، اس کے دل میں نہیں تھا. اس کی زبان پہ تھا، اس کے دل میں نہیں تھا. ہمیں اللہ کی یاد، اللہ کا حکم ہمارے دل میں نہیں ہے. اگر دل میں ہوتا تو ہماری داڑھی چھوٹی نہ ہوتی. اگر دل میں ہوتا تو ہماری ٹخنوں سے نیچے شلوار نہ ہوتی. اگر اللہ ہمارے دل میں ہوتے تو ہم لوگوں پہ ظلم نہ کرتے، ہم جھوٹ نہ بولتے، ہم بدنظری نہ کرتے. ہمارا یقین ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم پھر بھی کم تولتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم کم تولتے ہیں، ہم بدنظری کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. بچہ بھی اگر اس کے والد ساتھ ہو، کچھ سگریٹ پینے والا بچہ ہوگا ماں باپ کے سامنے نہیں پیے گا. کوئی دوست ہوگا اس کے سامنے نہیں پیے گا. ہم نے اصل میں اللہ پاک کی عظمت جو ہے یہ ہمارے دل میں ہے نہیں، اور جب تک اللہ پاک کی عظمت دل میں نہیں ہوگی اس کا عمل نہیں آئے گا. میں نے کہیں حکایت پڑھی کہ ایک شخص جو ہے کہیں سفر کر رہا تھا تو اندھیرے کا وقت تھا، بارش شروع ہو گئی.
تو اس نے ایک درخت کے نیچے پناہ لے لی، درخت کے نیچے لے گئی، اور ساتھ اس کے کوئی جانور بھی آ گیا، وہ سمجھا کہ جی یہ بکری ہے، تو وہ رات بھر اس پہ ہاتھ پھیرتا رہا آرام سے۔ تو صبح جب تھوڑی روشنی ہوئی تو اس نے دیکھا یہ تو شیر ہے، یہ بکری نہیں تھی۔ رات بھر وہ جس کو ہاتھ پھیرتا رہا، صبح اس کو دیکھ کے بھاگ گیا، کیونکہ رات بھر اس کو پہچان نہیں تھی، اس کی عظمت دل میں ہو، تو بکری اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بکری ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ بکری نہیں ہے، یہ تو شیر ہے، معاملہ بالکل الگ ہو گیا۔ ہمارے دادا جی رحمت اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرمایا کرتے تھے اس وقت میں۔ سردار عبدالرب نشتر گورنر پنجاب گزرا ہے، تحریک پاکستان کے بانیوں میں سے ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ اس کو جب وہ گورنر بنا تو اس کو یعنی اپنی ذمہ داری کے لیے مختلف تھانوں میں گیا، تو ایک تھانے کے اندر اس نے اپنے آپ کو دیہاتی ہولیے میں ڈالا، دھوتی باندھی اور تھانے میں چلا گیا، کہنے لگا جی میری بھینس گم ہو گئی ہے، اس کی FIR درج کر دیں، رپورٹ درج کر دیں۔ تو انہوں نے کہا بابا بیٹھو، ابھی وہ صاحب آئے گا اور وہ لکھے گا۔ جب کافی ٹائم گزر گیا اور انہوں نے 2-3 دفعہ کہا تو وہ جو منشی تھا سپاہی، اس نے منشی سے کہا جی یہ بابا نے تنگ کیا ہوا ہے، اس کی رپورٹ لکھ دو۔ اس نے کہا جی لکھواؤ۔ اس نے کہا جی فلاں رنگ کی بھینس تھی میری، فلاں جگہ سے میری بھینس گم ہو گئی ہے، رپورٹ لکھوائی۔ پھر اس کے بعد منشی کہنے لگا جی اس پہ اپنا انگوٹھا لگا دو۔ تو اس نے کہا جی میں پڑھا لکھا ہوں، میں دستخط کر سکتا ہوں۔ تو پین پکڑا اور اس پہ لکھا سردار عبدالرب نشتر گورنر پنجاب، اور اس کا یہ لکھنا تھا کہ وہ منشی جو پہلے اس کو کہہ رہا تھا بابا نے تنگ کیا ہوا ہے، وہ سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور پورے تھانے میں تھر تھری مچ گئی کہ جی گورنر صاحب جو ہے تھانے میں آ گئے۔ بھی کیا فرق تھا؟ وہ بندہ تو گزشتہ کافی گھنٹوں سے باہر بیٹھا ہوا تھا، فرق تھا پہچان۔ جب تک پہچان نہیں تھی اس کی عظمت نہیں تھی، جب اس کی پہچان آ گئی تو پھر اس کی عظمت آ گئی۔ یہ اللہ والے پہچان کرواتے ہیں، یہ اللہ والے یہ اس محبت کا نور دل میں ڈالتے ہیں جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑا آسان کام ہے، یہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، ان کی صحبت میں بیٹھا جائے اور اللہ کو یاد کیا جائے، باقی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس ایک کام ہے کہ منکرات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اس کی مثال ہمارے حضرت ایسے دیتے ہیں جیسے پانی کی ٹنکی ہے اور اس میں آپ نے نیچے نل کو کھلا چھوڑ دیا، اب آپ اس کو بھرے جا رہے ہیں اور نل جو ہے وہ نیچے سے کھلا ہوا ہے، وہ جائے جا رہے ہیں۔ اب ہم ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی کر رہے ہیں، مراقبات بھی کر رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور دیگر منکرات بھی کر رہے ہیں، تو جو ٹینکی ہم بھرتے ہیں اس کو پھر ہم خالی کر دیتے ہیں۔ ٹینکی جو ہے وہ ٹوٹی بند ہونی چاہیے۔ ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم کیا پڑھا کریں، ہم پرانی بات ہو گئی، کہنے لگے جی ہم کیا پڑھیں؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، اس لیے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں، وہ جو پڑھائی کرتے ہیں، وہ جو وظائف پڑھتے ہیں، پوری امت کو اس کی دعا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ میں نے کہا آپ پڑھیں نہیں، آپ بس ایک کام کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں۔ اللہ پاک ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو ان کو پسند نہ ہو، آپ گناہوں سے روک لیں، نیکی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، بس جو اللہ کا حکم ہو اس کو پورا کریں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہات کے رہنے والے تھے، اور آپ سے دین کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان کو دین کی جو بنیادی باتیں تھیں، 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کی تفصیل بتائی۔ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، اور واپس تشریف لے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھو۔ بہت زیادہ اعمال کی ترغیب نہیں دی کہ یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو۔ ترغیب کس بات کی ہے؟ ترغیب اس بات کی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، بس یہی وجہ ہے۔ کئی سالک جو ہیں وہ بہت زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے پھر وہ معاملہ بنتا نہیں ہے۔
سب سے پہلے کمیوں پہ قابو پانا ہے، وظائف تو بعد کی بات ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس لیے کہ وہ بہت عظمت والی ذات ہے۔ ہم ڈی سی کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ گورنمنٹ نے کہا ہے جی بتی لال ہو جائے تو آپ نے گاڑی نہیں گزارنی، ہم نہیں گزارتے۔ کتنی گاڑیاں سڑک پہ کھڑی ہوتی ہیں، صرف بتی لال ہوتی ہے سب رک جاتی ہے، حالانکہ گزر سکتی ہیں، بھئی اس میں کیا کباہت ہے، تیل بھی ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، لیکن رک جاتی ہے۔ کیوں؟ حکومت کے اس حکم کی عظمت ان کے دل میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم اگر نکلیں گے تو جرمانہ ہوگا، سزا ہوگی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے حکم کی عظمت ہمارے دل میں ہے اور اللہ کے حکم کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ایک ملازم آدمی ہوں، فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، اگر میرا افسر مجھے بلائے تو میرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جی پہلی دفعہ میں دوڑ کے چلے جاؤں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں جاؤں تو دوسری دفعہ تو لازمی چلے جاتا ہوں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ دوسری دفعہ اس کا افسر اس کو بلائے اور وہ نہ جائے۔ مؤذن بھی کہتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے آ جاؤ اللہ بلاتے ہیں، پھر دوسری دفعہ کہتا ہے جی اللہ بلاتے ہیں آپ آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، اور یہ کم از کم درجہ ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ کم از کم درجہ ہے۔ خوف جو ہے یہ کم از کم درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ اعلیٰ درجہ تو اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا اعلیٰ درجہ جو ہے یہ اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کا خوف تو یہ کم از کم درجہ ہے، اس لیے کہ جب خوف ہوگا تو بندہ ڈر کے معاملات کے ساتھ چلتا رہے۔ ہم تو کم از کم درجے پہ بھی نہیں ہیں، محبت تو دور کی بات ہے۔ ہمیں اللہ سے محبت ہوتی، اللہ کے حبیب سے محبت ہوتی تو یہ معاملہ ہوتا ہمارے ساتھ، ہم نماز پہ نہ جاتے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو جب اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں تو اپنے منہ کے پورے دانتوں کو توڑ لیا۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی پردہ فرمانے کی اطلاع ملی، دعا کی اللہ ان آنکھوں سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا، اب آپ ہی پردہ فرما گئے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم بدنظری نہیں چھوڑ سکتے، پھر دعوے ہم بڑے بڑے کر لیتے ہیں۔ ان دعووں میں حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہوتی، ہمیں اللہ پاک سے محبت ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں، یہ اللہ والوں کی صحبت میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا جو نور ہے وہ ہمارے دل میں بھی آ جائے۔ یہ اللہ والے جو ہیں یہ محبت سکھاتے ہیں، ڈر نہیں سکھاتے، محبت سکھاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ کسی نے اس سے کہا کہ جی آپ نے عشق کی انتہا لکھی ہے، عشق کی کیا انتہا ہے؟ عقل کی انتہا تو حیرت ہے، اگر کسی کی عقل ختم ہو جائے تو وہاں سے حیرت شروع ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتا ہے بندہ جی یہ کیا ہے۔ عقل کی انتہا حیرت ہے۔ تو اقبال سے پوچھا جی آپ نے عشق کی انتہا کہا، عشق کی کیا انتہا ہے؟ اس نے کہا جی دوسرے مصرع میں نے کہا ہے میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا۔ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے، عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا عشق بڑھتا چلا جائے گا اتنا انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلتا چلا جائے گا۔
جتنا عشق زیادہ ہوگا اتنا طبیعت پہ جبر کم ہوگا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے سلوک کا فائدہ، فرماتے ہیں سلوک کی وجہ سے انسان کی جو مزاج ہے وہ شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، اس کو اپنے جسم پہ جبر نہیں کرنا پڑتا. یہ مرض آج کل عام ہے نا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، دل نہیں کرتا، ہم نیک کام نہیں کر سکتے، دل نہیں کرتا. تو یہ سلوک کا ایک فائدہ ہے، اور بھی بہت سارا فائدہ ہے، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ شریعت کی طرف راغب ہو جاتی ہے، اس کو اپنی طبیعت پہ جبر نہیں کرنا پڑتا. جن کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو معلوم ہے کہ جی نماز کے لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہے، خود بخود دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو، نماز کا وقت ہوتا ہے بندہ نماز پہ چلا. کتنی آسانی ہو گئی. اور جب صحبت نہیں ہے اللہ والوں کی، جب یہ کیفیت نہیں ہے، عشق کا نور نہیں ہے، تو پھر ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی نماز کے لیے چلو، کہتا ہے جی میرے کپڑے خراب ہیں. حکیم طارق محمود صاحب دامت برکاتہم علیہ کا بیان میں فرما رہے تھے، کہنے لگے میرے والد کے دوست تھے اور وہ مسجد کے باہر بیٹھ کے یہ کیرم ہوتا ہے، کیرم کھیلا کرتے تھے. تو کہنے لگے ایک دفعہ میں نے ان سے میرے دل میں آئی کہ جی میں ان کو نصیحت کروں، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ نماز پڑھنے چلے اندر. مجھے کہنے لگے مجھے تو تمہارا باپ نہیں لے کے جا سکا، تم کیسے لے کے جا سکتے؟ کیا ہے یہ؟ مسجد کے باہر بیٹھا ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا رمضان میں تراویح ہو رہی تھے، لوگ باہر مسجد، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے. ہم دعوے تو کرتے رہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے، یہ صرف رسمی دعوے ہیں. جو محبت ہمیں یہاں مسجد میں نہیں لے کے جا سکی، وہ پولیس راز سے کیسے پار کرائی؟ تو اللہ سے محبت کو پیدا کرنے کا سب سے آسان نسخہ جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت ہے. اور بھی بہت سارے نسخے ہیں لیکن یہ آسان ہے، یہ آسان نسخہ ہے سب سے. اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر سب سے زیادہ زور جو ہے یہ صحبت پہ، پھر ذکر الہی. اردو محاورہ ہے نا، حالانکہ اس سے مناسبت تو یہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے پھر آہستہ 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 ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اور اللہ والا کیسا ہو کہ اس کا ہر حکم شریعت کے تابع ہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا جو حکم ہے نا، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہوگا. آپ ان کو دیکھتے رہیں اور وہ عمل کرتے رہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ صحبت کی برکت ہے کہ بندہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، آستے 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 آستے، اور پھر ایسا مستقل اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ پھر جب مجمع میں بھی جاتا ہے، عوام میں بھی جاتا ہے، پھر اپنا رنگ دوسروں پہ چھوڑتا ہے. پہلے خود بے رنگ تھا، پھر کسی رنگ والے نے جب اس پہ رنگ چڑھا دیا، ان کی صحبت میں رہا، جب وہ پک گیا، پھر جب وہ مجمع میں جاتا ہے، عوام میں جاتا ہے، پھر وہ اوروں پر رنگ چڑھاتا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہے. پہلے خود اصلاح کے لیے جاتا ہے، پھر لوگ اس کے پاس اصلاح کے لیے آتے ہیں. کس چیز کی برکت ہے؟ صحبت کی برکت. پھر لوگ کہتے ہیں جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پکا ہونا چاہیے، بس لگا رہے ساتھ. بس ایک شخص تھا، کسی درویش کی خدمت میں جایا کرتا تھا. اس درویش کو دہی بڑا پسند تھا، تو وہ جب بھی جاتا ان کی خدمت میں، وہ مست تھا تو ان کی خدمت میں دہی دے دیا. ایک دن انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہارا بیڑا پار ہے. اس کی دل کی کیفیات کھل گئی. کچھ عرصہ چلتا رہا، آہستہ آہستہ کچھ مصروفیت ہو گئی. کافی عرصے کے بعد ایک دن اس کی کیفیت بالکل ختم ہو گئی. بڑا حیران ہوا کہ جی یہ کیا معاملہ ہوا. کسی سیانے آدمی کے پاس گیا کہ جی میری تو دل کی کیفیت ایک دم ختم ہو گئی. اس نے کہا حاصل کیسے کی تھی؟ کہا کسی درویش کی خدمت میں جاتا تھا، اس کی خدمت کی وجہ سے یہ مجھے کیفیت حاصل ہے. تو وہ کہنے لگے تم اس درویش کا پتہ کرو، فوت ہو گیا.
یہ پتہ کیا تو فوت ہو گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ بھائی اگر تم ان کی خدمت میں مستقل جاتے رہتے یہ رنگ تم پہ پکا ہو جاتا، تمہیں جب نعمت مل گئی تم نے ہٹ گئے بس۔ تو کیا ہوا؟ آستے 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 آستے۔ تو اللہ والوں کی خدمت میں ان کی صحبت میں رہے اور اللہ کو یاد کرے، انشاءاللہ ایسی عشق کی آگ پیدا ہوگی، ایسی آگ پیدا ہوگی کہ لوگ دیوانہ وار رجوع کریں گے کہ یہ اللہ کا دیوانہ ہے، یہ اللہ کا دیوانہ ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے جی مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم صلی اللہ علی طہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتنزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے کو کپڑے یا رومال سے ڈھانپ لیں، سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ اللہ پاک بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ تو گمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو دل سے ظلمت دور ہو جاتی ہے، دل نور ہو جاتا ہے۔ تو اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ خیالات اگر تنگ کریں تو سانس کو روک لیں۔
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست اللہ پاکی دل ذکر رحمانست مومنان ذکر خدا بسیار کو مومنان ذکر خدا بسیار کو تابع آبی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سب دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اللہ 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 بے خود کی دیتے ہیں بے خود کی دیتے اللہ انداز ہی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آنکھ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں
تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے مرشد میرا ساقی ہو مرشد میرا ساقی ہو نقشبندیہ میں خانہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ آپ کی آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کی آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسائی آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسائی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی آپ کی آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ دی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں ہم خطا کار ہیں یا اللہ پاک آپ کی ذات معاف کرنے والی ہے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں کو نیک بنائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہماری نسلوں میں جاری فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں غیب کے خزانوں سے ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے ہیں آپ ان کی حاجات کو جانتے ہیں یا اللہ پاک ان کی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے یا اللہ پاک مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب